والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، سابقہ درس میں ہم نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات پیش کیے تھے. درس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں. بہت سارے ساتھی جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ نمازی ہیں، لیکن جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پچھلے پاؤں جو ہے نا وہ دونوں زمین سے اٹھا لیتے ہیں. چاہے 1 منٹ کے لیے اٹھا کے پھر رکھ لیتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ایسی طرح ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے سجدہ جب کرتا ہے ان یسجد علی 7 اعضاء، وہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے. 7 اعضاء سے کیا مراد ہے کہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 4 ہو گئے، اور سجدے میں پیشانی اور اس کے بعد ناک جو ہے یہ 2 یہ ہو گئی، اور 1 چہرہ ہو گیا. اب اگر ان میں سے کوئی کسی اعضاء کو اٹھا لے، مثلا اعضاء ہاتھ کو 8 اٹھا لیے، نماز نہیں ہوگی. 7 تو نہ رہے. اگر دونوں پاؤں اٹھا لیے تو پھر بھی 7 نہ رہے. اس لیے میرے عزیز، میرے محترم، اللہ نے تم لوگوں کو حرم شریف کی نماز نصیب فرمائی ہے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، نہ معمولی سعادت ہے. 1,00,000 نماز کے برابر. اور پھر یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں حضور پاک نے اور صحابہ نے نمازیں پڑھی اور سجدے کیے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا
کہ وہ نماز پڑھتے مثلا مغرب کے بعد ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں. ویسے تو مسئلہ بھی یہی ہے کہ آدمی جگہ بدل دے تاکہ جتنی جگہوں پر سجدہ کرے گا اتنی زمین قیامت میں گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا. لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت بالکل ایک ایک منٹ کے بعد بدلتا ہے. میں نے آخر تک آ کے ان سے پوچھ لیا. انہوں نے کہا بیٹا مجھے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جگہ ہو جہاں حضور نے سجدہ کیا ہو، یہ جگہ ہو جہاں ابو بکر عمر عثمان و علی نے سجدہ کیا ہو، میں وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آدمی. اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ جب ہمارے بھائی نماز شروع کرتے ہیں نا تکبیر تحریمہ کے بعد تو کوئی تو کھڑے کھڑے اللہ علیہ. اچھا کوئی باقاعدہ ماشاءاللہ کانوں کو پکڑ کے پھر یوں کرے. تو یہ باتیں بھی ساری غلط ہیں. جب تک یہ دونوں ہاتھ آپ کے بند ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، یہ نہیں کہ یوں ہوں بلکہ قبلے کی طرف ہو، اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے محترم بزرگ ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ بھی نہ جائے. ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دایاں ہاتھ جو ہے نا یہ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو اور یہ دونوں جو ہے وہ ناف کے نیچے ہوں یا بالکل ناف کے اوپر. البتہ جو لوگ سینے پہ نماز ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے مسلک میں جائز ہے، بلکہ ان کے مسلک میں یہ ہے کہ آدمی سینے پر ہاتھ باندھے. وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو یہ ہے کہ اللہ ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں. اللہ کے بندے قربانی کا حکم ہے کہ ہاتھ باندھنے کا حکم تو نہیں ہے. لیکن جو آدمی کسی جگہ پر جم گیا ہے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، بس اسی پہ وہ جمع رہے گا، وہ ہٹتا نہیں ہے، جو مرضی آئے کر لیں. تو ان چیزوں کا ہر حال میں لحاظ رکھیں تاکہ اگر انشاءاللہ ایک نماز بھی ہماری ٹھیک ہو گئی نا تو کام بن جائے گا. اور یہ دیکھیں میرے مدنی پاک کا احسان اور محبت اپنی امت سے کہ 9 دفعہ گئے حضور لمبا نماز بخشوانے کے لیے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ پہلی دفعہ 50 نمازیں فرض ہوئی اور حضور بڑی خوشی سے لے کے اتر رہے تھے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضور ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، آپ واپس جائیں اور امت کے لیے رعایت مانگیں. حضور فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میری امت 3 نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 پڑھے گی. ان امت کا لا یتی، تمہاری امت طاقت نہیں رکھتی 3 نماز پڑھنے کی، ان کے لیے معافی مانگو اللہ سے. حضور پاک پھر گئے 7ویں آسمان سے عرش کی طرف. اللہ نے پھر 5 نمازیں معاف کی. حضور نے وہ بھی قبول کر لی. واپس آئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 5 کی تکلیف ہوا. نے کہا نہیں ارجع الی ربک. اس طرح یعنی 9 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور واپس آئے. تو اب 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے نبی لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا حکم بدلا نہیں کرتا.
آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن ہم لکھیں گے 50. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کے 10. یہاں پر علماء نے کچھ اپنی حضور پاک سے محبت اور عقیدت کے پیش نظر کچھ لطیف نکتے لکھے ہیں. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں، انہوں نے محبت کی بنا پہ لکھے ہیں. انہوں نے کہا کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو حضور کو جب پہلی دفعہ بلایا تھا تو معاف کر دیتے، باقی 5 رہنے دیتے. یہ آپ کا جانا آنا جو تھا یہ بھی معراج تھا محمد مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. معراج کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا، عروج. تو نیچے آئے کے اوپر جاتے، ایک معراج اور ہو گیا، پھر اوپر جاتے ایک دوسرا. تو معراج اتنے ہو گئے کہ یہ نہ کہیں کہ حضور کو ایک معراج ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار کیوں ریکویسٹ کرتے رہے؟ ورنہ وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے نا جی، اللہ کے رسول تھے، کلیم اللہ تھے. ایک دفعہ مشورہ دے دیا بس ختم. علماء نے لکھا کہ اس کی بھی وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میرا مولا آپ نے مجھے اپنا کلیم تو بنا لیا، لیکن رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل. انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار بھی نصیب کرا دے. اللہ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم میری زیارت نہیں کر سکتے ہو، ہاں تمہاری تسلی کے لیے میں بتاتا ہوں کہ میں اپنی تجلی پہاڑ میں ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ بھی زیارت کر سکتے ہیں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ نے جب تجلی ڈالی تو ریزہ ہو گیا پہاڑ. موسیٰ ایسا بے ہوش ہو کے گر گئے. ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے کاروباری ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سرما جو ہے یہ اسی پہاڑ کا ہے، مجھے ریزہ ہو گیا تھا. یہ پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چوری کر کے لے آئے یا ان کا بندہ وہاں کوئی موجود تھا. اور وہ کتنا اٹھا کے لے آیا کہ آج تک ختم ہی نہیں ہو رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہماری قوم بھی ایسی ہے ماشاءاللہ، جو کہو ماننے کے لیے تیار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ. جب ہوش آیا تو کہا میرا مولا میری توبہ ہے، میں سوال کر بیٹھا جو سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو میں توبہ بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ سب سے پہلے ماننے والا بھی ہوں. تو یاد رکھیں کہ خواب میں دیدار کے علماء قائل ہیں، لیکن جاگتے ہوئے اللہ کی زیارت ہونا جو ہے وہ مشکل ہے. اب وہ بات سمجھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں بار بار کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود تو خدا کو نہ دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں ان کو دیکھتا رہوں. کہ حضور جو جاتے ہیں حضور پاک کا دیدار بھی ہوتا ہے، پھر آپ سے کلام بھی ہوتی ہے. تو چلو میں نے پھر ایک دفعہ دیکھ لیا
پھر آپ گئے تو وہ آنکھیں جو خدا کے دیدار میں مشرف تھی ان کو میں بھی دیکھتا تھا. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت پر رحمت کے لیے 9 دفعہ پیش ہوئے.